ابھی آپ نے سوچا ہے آخر اسلام ہے کیا؟ کیا یہ صرف مسجدوں تک محدود ہے؟ کیا اسلام نمازوں اور روزوں کا نام ہے یا پھر کچھ اور، کچھ گہرا، کچھ روحانی؟ چلیے آج ہم مل کر جانتے ہیں اسلام کی آخر اصل پہچان کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اسلام ایک کمپلیٹ لائف اسٹائل ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ یہ صرف ایک مذہب نہیں، زندگی کے ہر پہلو کے اندر رہنمائی دیتا ہے۔ اسلام کا مطلب ہوتا ہے فرما برداری، پیس، امن، سیفٹی، حفاظت کو قبول کرنا۔ لیکن یہ کس کے آگے فرما برداری کی بات ہو رہی ہے اور کس سے امن کی بات ہو رہی ہے؟ جواب ہے جو سب کچھ بنانے والا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، اس کی رضا میں اپنی رضا ڈھونڈنا اور انسانیت کے لیے امن کا پیغام بن جانا۔ اسلام کی بنیاد ہے توحید، یعنی اللہ صرف ایک ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے، اور وہ ہر چیز کا مالک ہے، جو دلوں کے راز بھی جانتا ہے، جو درد میں آنسوؤں کو بھی گن لیتا ہے اور جو بنا بولے ساری باتوں کو سن لیتا ہے۔ اسلام کہتے ہیں اس رشتے کو جو انسان کو اس کے رب کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اللہ نے قرآن کو ہدایت کے لیے بھیجا ہے انسانوں کی، اور یہ بہترین زندگی بدلنے والی ایک کتاب ہے۔ کیسے بات کرنی ہے، کیسے انصاف کرنا ہے، کیسے ماں باپ کا ادب کرنا ہے، کیسے پیغمبر کی زندگی سے سیکھنا ہے اور اپنی زندگی کے اندر اس چیز کو اپلائی کرنا ہے۔ قرآن ہر عمر، ہر دور، ہر شخص اور ہر مذہب کے لیے ہے۔ اسے جو چاہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ اسلام صرف نماز ہی نہیں ہے، اسلام کمپلیٹ لائف اسٹائل ہے۔ جیسے روحانیت کے لیے نماز، روزہ، دعا، اخلاق کے لیے صبر، شکر، سچائی، معاشرے کے لیے زکوٰۃ، حق العباد، انصاف کے لیے ہر شخص کے ساتھ برابری کا معاملہ رکھنا۔ اسلام کے اندر صرف اللہ کا حق ہی نہیں، لوگوں کا بھی حق ہے، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگوں کا حق ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی حق ادا نہیں کرتا۔ اور اسلام کا اصلی چہرہ محبت، رحم اور انسانیت سے بھرا ہوا ہے۔ بچپن میں کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ کوئی جانور پریشان ہوتا تو اسے دیکھ کر آپ پریشان ہوتے اور اس کی مدد کرتے، اور دشمنوں کو بھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر پر حیرانی ہوتی تھی۔ اور اسلام کبھی کسی کے اوپر زبردستی نہیں کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، مذہب میں کوئی زبردستی نہیں۔ دراصل آج مذہب اسلام کو بالکل غلط طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرا جا رہا ہے۔ کبھی اسے ٹیررزم سے جوڑا جاتا ہے، کبھی اسے بیکورڈ کہہ دیا جاتا ہے، لیکن کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے وہاں پر انصاف کیا کرتے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اور پھر تمام جتنے بھی خلیفہ ہیں انہوں نے اسلام کو مضبوطی سے پکڑا اور اسلام کے مطابق جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا اسی کے اوپر انہوں نے انصاف کرا۔ اسلام جو ایک غریب کو بھی عزت دیتا ہے، اور جو ایک یہودی کے جنازے کو دیکھ کر بھی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے۔ اسلام ڈراتا نہیں، اسلام ڈر مٹاتا ہے۔ اسلام طوفان نہیں ہے، اسلام تو ایک چاندنی ہے۔ جیسے چاند کی روشنی کتنی اچھی ہوتی ہے، وہی ایک اسلام ہے۔ اسلام کسی ایک قوم یا ایک زبان کے لیے نہیں ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی عربی کو، کسی اجمی پر، کسی گورے کو، کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے سوائے اس کے تقوی کے۔ اور تقوی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا ڈر۔ جتنا اللہ کا ڈر بندے کے دل کے اندر ہوگا اتنا ہی اس کے اندر وہ تقوی بڑھتا چلا جائے گا۔ اسلام ہر اس دل کے لیے ہے جو اللہ کو ڈھونڈ رہا ہے، یعنی کہ کسی کو ایسے کو ڈھونڈ رہا ہے جس نے پوری کائنات بنائی، جس نے پوری سرشٹی بنائی، جس نے پوری دنیا بنائی، جو ان سب زمینوں کو، آسمانوں کو، چرندوں کو، پرندوں کو، پہاڑوں کو، دریاؤں کو، ہواؤں کو، سب کو چلانے والا ہے۔ آخر کون ہے اس کے پیچھے جو ان ساری چیزوں کو چلا رہا ہے؟ کون ہے جو زمین کے اندر سے گلوں کو اگا رہا ہے؟ جن لوگوں کے دلوں کے اندر یہ سب سوالات اور یہ سب چیزیں، یہ سب باتیں ہوتی ہیں، تو وہ لوگ ایک دن اللہ کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ دراصل وہ ان چیزوں کو نہیں ڈھونڈ رہے ہوتے، وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اس کو جو ان کا بنانے والا، جو ان کا خالق ہے، جو ان کا مالک ہے، اور وہ ایک دن ان دلوں کو اللہ مل جاتا ہے۔ اسلام وہ ہے جو سچ اور انصاف اور حق کے راستے پر چلانا چاہتا ہے۔ اور اگر آپ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو صرف خبروں کو مت دیکھو، قرآن پڑھو، ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھو، تاکہ زندگی کے اندر پتہ چلے کہ آخر اسلام کیا ہے
اور پھر اس کے ساتھ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر جو حدیثیں جو کتابیں ہیں ان کی زندگی کو پڑھو، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کیا ہے۔ اور ایسے ہی آپ کو پھر مسلمانوں کے اخلاق سمجھ میں آئیں گے کہ مسلمانوں کے اخلاق کیا ہیں، اور یہ اخلاق سب سے پہلے ہم مسلمانوں کو سیکھنے ضروری ہیں، جو آج دنیا کے اندر سے تقریباً مسلمانوں کی زندگی سے یہ اخلاق نکلتے جا رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں گے اسلام ایک روشنی ہے جو اندھیروں میں سے بھی راستہ دکھاتا ہے، جو ٹوٹے ہوئے دل کو بھی جوڑنے کی طاقت رکھتا ہے۔ دوستو، آج کا یہ پیغام یہی ختم ہوتا ہے، لیکن اسلام کا پیغام چلتا رہے گا، امن، انصاف اور روحانی سکون کے ساتھ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کامنٹس کریے، اور کامنٹس کے اندر ضرور لکھیے کہ آپ کے لیے اسلام کیا اہمیت رکھتا ہے۔ ویڈیو تھی تمام میرے مسلمان بھائیوں کے لیے جو اسلام کو صحیح سے جانیں اور فالو کریں، تاکہ ہمارے اخلاق لوگوں تک پہنچے اور لوگ ہمارے اخلاق کو دیکھیں۔ اب اسی کے ساتھ اللہ حافظ، السلام علیکم۔